بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا میں جتنے بھی نبی تشریف لائے سب کو میرے اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ اور صدقہ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا کوئی شریک نہ بنانا، ان سب امور کا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو کہ یوحنا کے نام سے مشہور ہیں، ابن ماجہ میں حارث اشری سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ جو خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ اس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے اور میں زمین میں نہ دھسا دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور آپ سب کو بھی عمل کی تلقین کا کہوں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا وہ مالک کو نہیں دوسرے شخص کو دیتا۔ تو بتاؤ، تم میں سے کوئی شخص یہ عمل پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو، جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہارا رازق ہے، تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوں گے تو خدا تعالیٰ بھی برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ جواب میں ہاں پا کر اپنی جان کے بدلے اپنا سب دھن دولت قربان کر دے۔ اور 5واں حکم یہ ہے کہ رات دن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ ایسے شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا بحکم خدا قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو وہ عمل ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو بتائے، لیکن مدینے کے تاجور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سارے عمل ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔
ذرا سوچیں، یہ عمل کر کے ہم کتنی مشکلوں، پریشانیوں اور آفتوں، بلاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کائنات آپ کو عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔